اللهم صل على نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد صہیب شبیر۔ یہ پروگرام انفو ایئر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک مکمل موضوع کو جو ہے وہ اس پر گفتگو کی، آج بھی ہم اسی طرح ایک موضوع لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو الحسان سید احمد رضا شاہ صاحب، جو کہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ بے سکونی کیوں ہے۔ آج دور حاضر میں دیکھا جائے کہ ہر شخص کے پاس الحمدللہ مالک نے اسے مال بھی دے رکھا ہے، اس کو اولاد بھی دے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی، بینک بیلنس، یعنی کہ دور حاضر میں جو انسان کی ضروریات ہیں وہ پوری ہیں۔ مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ سب کچھ ہے مگر دل کا سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ان تمام جو ہے وہ چیزوں کے اسباب کیا ہیں، ان بے سکونی کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج شاہ صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ شاہ صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس بارے میں بے سکونی کی وجوہات کیا ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیب بھائی، بے سکونی کیوں ہے؟ دل کا چین، دل کا سکون کیوں نہیں ہے؟ چونکہ آپ نے سوال پوچھا اور ہم نے آج جس موضوع کو لیا وہ موضوع بھی یعنی جو ہمارے ذہن میں چیز تھی اس حوالے سے سوال بھی یہی بنتا ہے۔ ہم نے غریبوں یا غربت کو ڈسکس نہیں کیا، یعنی غربت میں تو بے سکونی ہوتی ہی ہے عموماً، کیونکہ لوگوں کے اندر پھر بھی قناعت نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن دلی سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، ذہنی بعض اوقات تناؤ ہے یا ڈپریشن ہے، پریشانی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ میں شروع کروں گا اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کی اس آیت سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو، خبردار، دلوں کا چین اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا چین ہے، دنیا کے اندر دلوں کا چین نہیں ہے۔ دنیا حاصل کر لیں گے، مال و دولت بھی کما لیں گے، ہر چیز آ جائے گی، لیکن دل کا سکون نہیں ملے گا۔ دل کا سکون یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اگر ذکر بھی مختلف طرح کا ہے، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالجوارح، یعنی ہم زبان سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اچھا، زبان سے ذکر کرنے میں ایک تو رب تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا۔ یقیناً درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں نا کہ ہم روزانہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں، یہ بھی ذکر بالقلب، ذکر باللسان کے اندر آتا ہے، اور یہ اس کی اتنی فضائل اور اتنی برکتیں ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں ملتا جو رب تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم کرو۔ واحد درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے، اب دیکھیں فرشتے کتنے ہیں، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فرشتے کتنے ہیں، سارے کیا کرتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک بھیجتے ہیں، اور پھر تم بھی بھیجو۔ تو درود پاک یہ ہے ذکر باللسان، تو زبان سے ذکر کرنا، پھر دل کے اندر ذکر کرنا، دل کے اندر ذکر کرنا، اس کے اندر غور و تفکر بھی آتا ہے، محاسبہ نفس بھی آتا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور ذکر بالجوارح یعنی بدن کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی عبادت کرنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ذکر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ دلوں کا چین ہے۔ اور جو مین سبب میں نے ذکر کرنا تھا، جو میں ذہن لے کر آیا تھا کہ دلوں کا چین کیوں نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے پاس قناعت نہیں ہے۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے، القناعت مال لا ينفد، قناعت ایک ایسا مال، ایسی دولت ہے یا ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوگا، یعنی رب تعالیٰ نے جو دیا ہے اسی پہ راضی ہو جانا۔ اس دنیا میں صہیب بھائی
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ضرورت کے لیے جو ہے نا وہ کافی پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان کی ضرورت کے لیے اس دنیا میں کافی کچھ ہے، لیکن یہ ساری دنیا بھی ایک لالچی کے لیے ناکافی ہے۔ یہ اگر لالچ پیدا ہو جائے نا دل کے اندر، پھر دلوں کا چین نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے اور مسلم شریف اور بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہوں، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اور جو علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اور سونے کی یا مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو لبتغال ثالثاً، تو انسان تیسرے کی تلاش میں نکل جائے گا، وہ کہے گا مجھے تیسرے بھی چاہیے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھرے گی۔ یہ لالچ اگر ہمارے ہاں سے ختم ہو جائے نا کہ یار اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا ہے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، پھر ہوگا دلوں کا چین اور پھر ملے گا دلوں کا سکون۔ ادروائز وہ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، ویشب منہ اثنان، لیکن 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں۔ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، اور بعد میں کپکپاہٹ آ گئی، ہاتھ میں جو ہے نا وہ کپکپاہٹ آ گئی، لیکن 2 چیزیں اس میں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی عمر کی امید، یعنی انسان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں مزید جو ہے نا وہ زندہ رہوں، اور مال کی حرص، یہ 2 چیزیں اس کے اندر رہتی ہیں۔ تو قناعت اگر مل جائے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا میرے لیے کافی ہے یا میں اس پہ راضی ہوں، پھر مزید کی طلب نہیں آئے گی۔ جب مزید کی طلب نہیں آئے گی تو پھر سکون ہوگا، کیونکہ جتنا رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اتنا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ روایت کے مطابق یہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت جو نا وہ انسان کو تلاش کرتی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا میں کوئی بھی چپایا یا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے وہ ہے رزق، ہم اس کی تلاش میں بھاگم بھاگی لگی ہوئی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں رکھا وہ ہے ہماری بخشش، وہ ہمارے ذمہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو قناعت کی کمی اور مال و دولت کی لالچ، حرص، بیسیکلی بنیادی طور پر مال برا نہیں ہے، اس کی لالچ بری ہے، کیونکہ مال کی لالچ ہمیں حرام اور حلال کے درمیان فرق نہیں کرنے دے گی۔ مال کی لالچ ہمیں راتوں کو سونے نہیں دے گی، رات کو سونے سے پہلے بھی ہم خیال کریں گے اچھا یار جتنے کما لیے ہیں کون سا طریقہ ہوگا کہ کل ایسے۔ آج کل لوگوں کے اندر ایک تو حلال کمانے کی سوچ ہی نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، اور پھر ہم وہ اولاد کی نافرمانی کا، بے برکتی کا رونا روتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے اوپر راضی ہو جائیں۔ ایک مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مجھے اس پہ بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ حدیث جب میں سنتا ہوں یا توجہ میں آتی ہے تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے، اور ایک دل کے اندر ایک وہ جو نا وہ سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا نا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، اور رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے تو میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اب میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے مین جو اور بھی بہت ساری وجوہات ہے کہ ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، لیکن مین جو وجہ ہے کہ وہ قناعت کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی ہے، اور جتنا مل گیا نا اس کے اوپر شکر کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے میں تم کو زیادہ دوں گا۔ تو دیکھیے قناعت اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کے دیے پر شکر کیجئے، صدقہ دیجئے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنی بلکہ تھوڑی سی زیادہ دیجئے، دیکھیے گا کہ دل کا سکون بھی ملے گا اور مال کی فراوانی بھی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اور مال کی جو لالچ اور حرص ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں بے سکونی اور اس کے اسباب بتائے کہ بے سکونی کی وجوہات کیا ہے، اور ان میں سے ایک اہم وجہ جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، قناعت، اس پر آپ نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ قناعت جو ہے یہ یقیناً انبیاء کا پسندیدہ شیوا ہے، اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے بھی ہمیں یہی درس دیا کہ خدا کے دیے پہ راضی ہو جاؤ۔ جب انسان خدا کے دیے پر راضی ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ تھوڑا بھی اسے زیادہ لگنے لگ پڑتا ہے،
اور وہ تھوڑے پر بھی جب صبر شکر کر لے، قرآن پاک میں جس طرح ہے اگر انسان صبر شکر تھوڑے پر بھی کر لیتا ہے تو مالک ارض و سما اسی کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تو خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ بے سکونی اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور بخصوص قناعت کے موضوع پر شاہ صاحب نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، اور یہی ہماری زندگی میں کامیابی کا ایک نسخہ ہے کہ ہم قناعت کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کے دیے پر راضی ہو جائیں۔ جب ہم اس کے دیے پر راضی ہو جائیں گے، یقیناً وہ ہمارا رب ہے، وہ 70 مئوں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ جو مال کی ہرس ہے یہ انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے۔ جو انسان کے پاس مال 10 روپے آتے انسان چاہتا ہے 20 آئے، 20 آتے انسان چاہتا ہے 50 آئیں۔ انسان کی کبھی ہرس ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان اپنے آپ کو رب کے دیے پر جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ اس میں جو ہے وہ صبر شکر کرے گا، تو یقیناً یہ اس کی کامیابی کا زینہ ہے۔ مالک ارض و سما ہمیں اطمینان قلب عطا فرمائے، خدا کی عبادت کرنے کی اور خدا کی عبادت کرنے والے اسباب ڈھونڈنے کی تو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کی سنت، آپ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ